جیسا کہ سورہ انفال کی آیت مبارکہ میں ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کے گھر سے مصلحت کے ساتھ بدر کی طرف روانہ فرمایا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی۔ واضح رہے کہ جب لشکر اسلام وادی زفران پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بدر سے ہو کر ساحل سمندر سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہے، اور ابو جہل کا 1000 کا لشکر مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر بدر پہنچ چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کفار کا لشکر جرار 1000 کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں بدر پہنچا ہوا ہے، آگے بڑھو گے تو ان سے مقابلہ ہوگا۔ تو اس بات کو سن کر صحابہ کرام جو 313 کی تعداد تھی، ان میں سے بعض لوگوں کا یہ مشورہ سامنے آیا کہ ہم چونکہ ایک تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے اور وہ نکل چکا ہے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، جنگی ساز و سامان بھی نہیں لائے، اس لیے جنگی ساز و سامان نہ ہونے کی وجہ سے، جنگی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، واپس چلے جانا چاہیے۔ اسی چیز کو قرآن مجید میں کراہت اور ناپسندیدگی کے الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن جہاں پر واضح رہے یہ بات کہ یہ ناپسندیدگی اور یہ کراہت اور یہ ناگواری کسی حکم کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ بے سر و سامانی کی وجہ سے طبیعت کی کراہت تھی، جو بشری طبیعت کے لوازمات میں سے ہے۔ اور یہ خوف ظاہر ہونا بعض صحابہ کرام کے اوپر یہ بھی طبعی طور پر تھا، اور ظاہری طور پر جنگی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ اور واضح رہے 313 میں سے کچھ لوگوں کا یہ مشورہ ظاہر ہوا کہ آگے نہیں جانا چاہیے، یہ ناپسندیدگی کچھ آدمیوں کی طرف سے ظاہر ہوئی، جیسا کہ من المؤمنین من تبعیضیہ کہہ کر یہ واضح کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ناگواری ایمان کے منافی بھی نہیں تھی، کیونکہ قرآن مجید نے ان کو من المؤمنین مومنوں کی ایک جماعت کہا ہے، ایمان والوں کی ایک جماعت کہا ہے۔ بہرحال یہ ناگواری تھوڑی دیر جب مشورہ کے طور پر رہی، اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا مشورہ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا مشورہ دیا، پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک بہترین تقریر کی، پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی بہترین تقریر کی، جہاد کے عنوان سے آپ علیہ السلام کے اشاروں پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہونے کو ظاہر کیا۔ تو یہ تھوڑی سی جو ناگواری صحابہ کرام کے دلوں میں آئی تھی، ان کی تقریروں کو سن کر وہ ناگواری بھی ختم ہو گئی۔ جیسا کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم آپ کو وہ بات نہیں کہتے جو بات بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اذهب انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، ہم تو جہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آج ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آگے بڑھیں، آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑیں گے، اور دیکھیں ہم آپ کے دائیں طرف لڑیں گے، بائیں طرف لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دشمن ہماری جانوں اور جسموں کو چیر کر تو آپ تک پہنچ سکتا ہے، ہمارے جیتے جی آپ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس دیوان صحابی کی تقریر سن کر محبوب علیہ السلام کا چہرہ انور چمک اٹھا، آپ علیہ السلام نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے خیر دی، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، کوئی اور مشورہ دے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے،
چونکہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کے سالار تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ کرام کے سپہ سالار تھے. آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں سعد آپ مشورہ دو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے, آپ کی ہم نے تصدیق کی, جو دین اور شریعت آپ لے کر آئے ہیں اس کو ہم نے تسلیم کیا, آپ کے ساتھ ہم نے معاہدہ اور وعدہ کیا کہ آپ کی خوشی میں غمی میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, شریک ہوں گے. فمضی لما شئت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں چلیں, وصل حبال من شئت جس کے ساتھ چاہیں جوڑیں, وقفہ حبال من شئت جس کے ساتھ چاہیں آپ صلح کی رسی کو توڑ دیں, وسالم من شئت جس کے ساتھ چاہیں امن رکھیں, وعاد من شئت جس کے ساتھ چاہیں آپ دشمنی رکھیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال ہماری جان آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. ہم ایسے لوگ ہیں جو جنگوں کے اندر صبر کرنے والے ہیں, دشمن کے مقابلے کے اندر ثابت قدم رہنے والے ہیں اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چلیں, آپ تو خشکی میں لڑنے کا کہتے ہیں, خدا کی قسم اگر آپ سمندر میں کود جانے کا حکم کریں گے تو ہمارا چھوٹا بڑا ہر ایک آدمی سمندر میں چھلانگے لگا دے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیں, انشاءاللہ ہم دشمن کے ساتھ مقابلہ کر کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گے. آقا علیہ السلام کے ان دو دیوانوں کی بقیہ صحابہ کرام نے جب یہ باتیں سنی اور یہ تقریر سنی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر ایک صحابی کے دل میں جذبہ جہاد اجاگر ہو گیا, ہر ایک آدمی کا دل جہاد کے جذبہ سے لبریز ہو گیا اور ہر ایک آدمی کے دل میں وہی بات آ گئی جو حضرت مقداد اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زبان پر تھی. اس طرح محبوب علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو فرمایا چلو پھر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے دو قافلوں میں سے ایک پر نصرت کا میرے ساتھ وعدہ فرما دیا ہے, یا تو قریش کا تجارتی قافلہ ہمیں ملے گا یا پھر لشکر قریش شکست کھائے گا ہم سے اور ہمیں فتح نصیب ہوگی. لڑائی کے لیے کافروں نے بلایا, کون ہے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے؟ محبوب علیہ السلام نے تین انصاریوں کو بھیجا کہ جاؤ ان سے مقابلہ کرو. انہوں نے پوچھا کون لڑنے کے لیے آیا ہے؟ مدینہ کے ہیں, انصار ہیں, ہم لڑیں گے آپ سے. کہنے لگے ہمارے مقابلے کے آپ نہیں ہیں, واپس ہٹ جاؤ. کفار کہنے لگے آپ ہمارے ہاشمیوں کو بھیجو. آقا علیہ السلام نے اپنے جگر کے ٹکڑے بھیجے. کس کو بھیجا؟ فرمایا قم یا علی, اے علی چلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے. اے میرے چچا حمزہ چلو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے. اے میرے کزن, میرے چچا زاد بھائی عبیدہ بن حارث چلو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے. یہ گئے. عتبہ, شیبہ, ولید ان کا مقابلہ ہوا. حضرت علی نے اپنے مد مقابل کو قتل کیا, حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل کو قتل کیا. حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر پر وار کیا, وہ بھی زخمی ہو گیا. اس نے حضرت عبیدہ بن حارث کا پاؤں کاٹ دیا, پنڈلی سے پاؤں کاٹ دیا. میں بتا چکا ہوں عبیدہ بن حارث کو میدان سے اٹھا کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا. یہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. آقا علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کے نگرانی فرما رہے, سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. یہ گھٹنوں کے بل آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے, گھٹنوں کے اوپر, اور آقا علیہ السلام کی ٹانگوں کو ایسے لپٹ گئے جیسے بچہ باپ کو لپٹ جاتا ہے. چہرہ انور کی طرف دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی شہید ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے, آپ بھی شہید ہیں. زخمی ہو گئے. یہ پہلے زخمی ہیں. بدر میں 63 سال عمر تھی, پہلے زخمی ہیں. سب سے آخری شہید بھی یہی ہیں. 3 دن آقا علیہ السلام نے بدر میں گزارے, 2 دن وادی صفرا پہنچنے میں لگے. حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال شہادت وادی صفرا واسطہ میں ہو گئی, وہیں پر دفن کر دیا گیا. اس کے بدلے میں آقا علیہ السلام نے 2 کافروں کے سرداروں کا سر وہاں کٹوائے ہیں. حضرت علی سے فرمایا کہ ان کو کاٹ دو, یہاں سے جہاں پر ان کو کاٹ. 2 کافروں کو وہاں قتل کروایا ہے اسی وادی میں. بہرحال اس طرح یہ جنگ شروع ہوئی. حضرت مہجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے غلام ہیں, غلام بھی لڑائی میں شریک تھے. یہ سب سے آگے نکلے.
ان کو تیر لگا، یہ شہید ہو گئے، پہلے شہید ہیں۔ حضرت لکھا ہے وہاں، جی نام لکھا ہوا ہے 14 صحابہ میں وہ بھی ہیں۔ حضرت مہجع رضی اللہ عنہ پہلے شہید تیر لگنے سے۔ دوسرے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو بھی تیر لگا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحابہ کرام کی طرح ہمیں بھی جذبہ ایمان نصیب فرمائے، آمین، جذبہ شہادت نصیب فرمائے، آمین، جذبہ قربانی نصیب فرمائے، انہی جیسی غیرت، حمیت، اسلامی غیرت نصیب فرمائے۔ دنیا کے کسی کونے میں آج ہمارے جسموں کی ضرورت ہو اسلام کو، تو ہم بھی انہی کی طرح قربان ہونے والے بن جائیں، اور جو سبق یہ میدان دیتا ہے وہ سارے نصیب فرمائے۔ اس میدان میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو معاف فرمائے۔ محبوب علیہ السلام کے صدقے، آپ کے صحابہ کرام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، آمین ثم آمین، قبولیت کے ساتھ وقت چلے جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبیک حبیبک